غزوہ بدر کے بعد کافرین اور مشرکین مکہ کی لاشوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور انہیں ایک گڑھے کے اندر اب کو دفن کر دیا گیا، سوائے امیہ بن خلف کے کہ اس کی لاش پھول چکی تھی تو جہاں پر تھی وہیں پہ مٹی ڈال دی۔ پھر حضور ان لاشوں کے پاس گئے جو حضور کا دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب ذلت کے ساتھ یہ مارے گئے، حضور ان کی لاشوں کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا، کیا تم نے میرے رب کے وعدے کو سچ پا لیا؟ میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچ پا لیا ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ مردے سنتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ سنتے ہیں۔ اور جب ادھر مشرکین مکہ یعنی مکہ کے اندر جو کافر مشرک موجود تھے، ان کی خواتین موجود تھیں، وہ اس خبر کے انتظار میں تھے کہ ابھی خبر آئے گی کہ مسلمانوں کو ہمارے لشکر نے تہس نہس کر دیا ہے، لیکن انہیں خبر ملتی ہے کہ ان کے تمام سردار غزوہ بدر کے اندر ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارے گئے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی ہے۔ جب انہیں یہ خبر ملی تو کفر کے ایوانوں میں صف ماتم بچھ گئی، ان کی عورتیں نوحہ کنا ہوئیں، یہاں تک کہ عرصہ دراز تک غزوہ بدر کے مقتولین جو کفار کے واصل جہنم ہوئے وہ ان پہ نوحہ کرتی رہیں۔ ادھر جب ان کے قیدی مسلمان واپس لے کر آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جو خود کھاؤ وہ ان کو بھی کھلایا جائے۔ چنانچہ مسلمان جس کے پاس غزوہ بدر کا کوئی قیدی تھا، انہوں نے ان کو بہترین طریقے سے رکھا، جو خود کھاتے وہ اسے کھلاتے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت سے مشورہ کیا، اب ان قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نرم طبیعت کے آدمی ہیں، آپ نے کہا ان قیدیوں سے فدیہ لیا جائے، تقریباً 4 ہزار درہم، اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، ایک تو ان کے فدیے کی جو رقم حاصل ہوگی اس سے مسلمانوں کی مدد ہو جائے گی، اور جن کو چھوڑا جائے گا ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے اسلام بھی لے آئیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا گیا، انہوں نے کہا ان میں سے جس کا کوئی رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز مشورہ پسند آیا، اور غزوہ بدر کے قیدیوں سے 4 ہزار درہم فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور وہ قیدی جن کے پاس مال نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ رکھا کہ وہ مسلمانوں کے 10 ناخواندہ بچوں کو، ان پڑھ بچوں کو وہ تعلیم دیں۔ تو جب وہ ان 10 بچوں کو تعلیم دیں گے تو یہی ان کا فدیہ ہوگا اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس سے تعلیم حاصل کرنا، اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ ابو لہب حضور کا اور اسلام کا بدترین دشمن تھا، یہ غزوہ بدر میں نہ گیا، یہ چالاک آدمی تھا، لیکن غزوہ بدر کے تھوڑے دنوں بعد
یہ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس کو ایک ایسی پھنسی نکلی یا ایسا زخم ہوا جسے عرب کے اندر بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اس کے اپنے بیٹے جس کے لیے جہنم کو اکٹھا کرتا تھا، انہوں نے اس سے دور رہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اسی بیماری کے اندر یہ تڑپتا ہوا مر گیا، اور اس کی لاش کئی دن تک بے گور و کفن زمین کے اوپر پڑی رہی، یہاں تک کہ اس کی لاش سے تعفن پھیلا۔ تو پھر جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے اس کے بچوں کو آر دلائی، شرم دلائی، تو پھر انہوں نے دور سے ایک لمبے لمبے بانس لے کر ایک گڑھا کھودا، اور لمبے بانس کے ساتھ دور ہی سے اس کے اندر اپنے والد کی لاش کو گھسیٹ کے ڈال دیا۔ تو یوں ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیونکہ اس نے حضور کے ساتھ گستاخی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ ہجرت کے دوسرے سال جو اہم واقعات ہوئے ان میں سے ایک ہے تحویل قبلہ، قبلہ کا بدلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تقریباً 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف، جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے اور اسلام دشمن قوتوں سے آزاد کروائے، اور فلسطینیوں کے حال پہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے۔ تو مسلمان تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو یہود جو تھے، اہل کتاب یہود، وہ حضور کو اور مسلمانوں کو طنزاً کہا کرتے تھے کہ تمہارا نبی نیا ہے، شریعت نہیں ہے، تو تمہارا قبلہ بھی نیا ہونا چاہیے تھا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی یہ تھی کہ ہمارا قبلہ وہ ہو جو قبلہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی بیت اللہ شریف۔ چنانچہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے رخ کو بیت المقدس سے قبلے کی طرف پھیر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنے رخ کو بیت المقدس سے قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف آپ نے موڑ لیا۔ تو اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہوا، جہاں پہ مجھے حاضر ہونا اور تمام حاجی جو جاتے ہیں انہیں حاضر ہونا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں پہ بار بار نماز ادا کرنا، ان جگہوں پہ زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ تو مسجد قبلتین وہ کہلائی۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم ضرور بضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، ترداہا، جس پہ آپ راضی ہوں گے۔ جس ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان المعظم میں رمضان شریف کے روزے یہ فرض ہوئے اور اس کے رکھنے کا حکم ہوا۔ ہم جو رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، جب حضور ہجرت کر کے آگے مدینہ شریف میں تو ہجرت کے دوسرے سال روزے رکھنا فرض ہوئے، اور اللہ نے حکم دیا سورہ بقرہ کے اندر، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے اور یہ بھی بتایا یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، اور اس کی حکمت بھی بتائی، لعلکم تتقون۔ یہ روزے اس لیے رکھائے جا رہے ہیں، ماذ اس لیے نہیں کہ تم ایک خاص وقت سے لے کے خاص وقت تک بھوکے رہو اور عمل خاص سے رکے رہو، بلکہ فرمایا اس لیے لعلکم تتقون،
تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہجرت کے دوسرے سال روزے رکھنے کے بعد جو صاحب حیثیت ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم نازل ہوا۔ تو صدقہ فطر جو ادا کرتے ہیں، یہ بھی ہجرت کے دوسرے سال روزوں کے ساتھ، روزوں کے بعد یہ بھی صاحب نصاب اور صاحب حیثیت پہ فرض ہوا۔ عید کی نماز یکم شوال المکرم کو، یہ بھی ہجرت کے دوسرے سال یہ بھی مسلمانوں کے اوپر واجب کی گئی۔ ہجرت کے دوسرے سال جو صاحب نصاب ہے، جو مالدار ہے، جو صاحب حیثیت ہے، اس پہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نازل ہوا۔ سیدہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کی بیٹی، ماہ رجب میں ہجرت کے پہلے سال ان کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا، اور ان کی رخصتی جو ہے وہ غزوہ بدر کے بعد ہجرت کے دوسرے سال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور اس وقت ان کی عمر مبارک کم و بیش 18 سال تھی۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ شہنشاہ کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جو سامان دیا گیا، اس میں سے 2 بان کی چارپائیاں تھیں، چمڑے کا گدا تھا جس کے اندر روئی کی بجائے کھجور کے پتے تھے، اور 1 چھاگل تھی، 1 مشکیزہ، اور 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے، اللہ نے اسے وسعت دی ہے، وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی جبر کے اپنی بیٹی کو اس کی ضرورت کی چیزیں دیتا ہے، یہ جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ جہیز ایک لعنت ہے، تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس وقت آپ نے یہ چیزیں دی، لہٰذا جس کو وسعت ہے اللہ نے دیا ہے، بغیر جبر کے، بغیر کسی طلب کے، وہ خود اپنی رضا سے اپنی بیٹی کو ضرورت کی چیزیں دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں ایک اور بات ہے کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو اس کی شادی کے وقت بہت زیادہ چیزیں دیتے ہیں، بہت زیادہ، گاڑی بھی دے دی، کار بھی دے دی، جتنی وسعت ہے، اور اسے مینشن نہیں کرتے، اسے بتاتے نہیں ہیں کہ یہ تمہارا جائیداد میں سے حصہ ہے۔ اور جب جائیداد کے بٹورے کی بات آتی ہے تو پھر اس کے بیٹے یا وہ خود کہتا ہے کہ میں نے، یا اس کے بھائی زیادہ تر کہتے ہیں بیٹے کہ جب شادی ہوئی تھی اتنا خرچہ ہوا تھا، اتنی چیزیں دے دی گئی تھی، وہ تمہارا جائیداد کا حصہ تھا۔ تو اگر یہ ایسی بات ہے تو والدین کو یا بھائیوں کو جو اس کا سرپرست ہے اسے یہ بتانا چاہیے، واضح کرنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں بھئی یہ تمہارا حصہ ہے، تاکہ وہ پھر اپنے پیسے لے یا اپنی جائیداد لے، وہ چیزیں نہ لے، جیسی اس کی مرضی ہے۔ تو ایسا دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، یہ زیادہ تر بھائی کرتے ہیں، والدین تو ایسا نہیں کرتے، کیونکہ جائیداد کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ضمناً اس مسئلے کی بات آئی تو میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ تو جو حضرات بہت زیادہ چیزیں دیتے ہیں اور اس کے بھائی یا اس کے باپ بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو جائیداد کا حصہ تھا، تو اسے اس وقت مینشن کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، تاکہ اس کی مرضی معلوم ہو کہ وہ پیسے لینا چاہتی ہے، یہ سامان لینا چاہتی ہے، تو اس کے ساتھ پھر یہ اس طرح دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہجرت کے دوسرے سال کے معروف واقعات ہیں۔ اسی طرح ہجرت کے دوسرے سال چند ایک گستاخوں کو واصل جہنم کیا گیا۔ ان میں سے ایک اسما نامی خاتون تھی، بدتمیز یہودن تھی، جس کا نام اسما بنت مروان تھا۔ یہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بد کلامی کرتی تھی۔ عرب کے لوگ اس وقت بڑے کلام کہنے میں، شعر کہنے میں بڑے مشہور تھے، ان کی خاتون بھی، عورتیں بھی اور مرد بھی، تو اس کو بھی یہ ملکہ حاصل تھا۔ تو یہ ہر وقت عربی کے اندر، شعر کے اندر یا نثر کے اندر
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی تھی، بد کلامی کرتی تھی، حضرت عمیر بن عوف نے انہیں واصل جہنم کیا۔ اسی طرح ابو عفق، یہ بھی گستاخ تھا، بدبخت یہودی، کم و بیش 120 سال کی اس کی عمر تھی، لیکن اس کے کام ایسے تھے بدبخت کے کہ یہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا رہتا تھا، بد کلامی کرتا تھا، حضور کی شان میں یہ اشعار کہتا تھا آپ کے خلاف اور آپ کی بد کلامی کرتا تھا۔ سالم بن عمیر نے اسے واصل جہنم کیا، اور حضور نے سالم بن عمیر کو آپ نے دعا بھی دی۔ کعب بن اشرف، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دشمنی میں سر فہرست تھا، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخیاں کرتا، اور اس نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کافر بھی تدبیر کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر جو ہے وہ سب کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ اس نے منصوبہ بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا، لیکن محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ نے انہوں نے باقاعدہ منظم طریقے سے اس کو واصل جہنم کیا۔ تو ہجرت کے دوسرے سال یہ چند ایک گستاخ تھے، ان کو باقاعدہ جو ہے وہ واصل جہنم کیا گیا۔ آج چونکہ ہمارا نظام عدل درست نہیں ہے، اس وجہ سے جو گستاخی رسول کرتے ہیں انہیں عشاقان مصطفیٰ انہیں واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ اگر نظام عدل درست ہو تو یہ واقعات نہ ہو، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے نظام عدل کو درست کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو دبایا جائے اور مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی عزت و وقار کے لیے، یا حضرات انبیاء علیہ السلام کی ناموس کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، یا مقدس ہستیوں کے لیے جو قانون بنائے گئے ہیں، نہ کہ ان کے اندر ترامیم کی جائے، نہ ان کو ختم کیا جائے، بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ نظام عدل کو بہتر کیا جائے، تاکہ جب لوگ عدل اور انصاف ہوتا ہوا دیکھیں تو وہ اس نظام کے اوپر یقین کریں اور خود قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ تو آج ہر فیلڈ میں اسلامی اعتبار سے یا غیر اسلامی اعتبار سے جو لوگ خود قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ نظام عدل کا شفاف اور بر وقت نہ ہونا ہے۔ ہجرت کے تیسرے سال جو واقعات ہوئے، ان میں سے سب سے بڑا واقعہ ہجرت کے تیسرے سال کا غزوہ احد ہے۔ غزوہ بدر میں جب بڑے بڑے متکبر لوگ جو کہتے تھے ہم مسلمانوں کو آنن فانن مار دیں گے، اور وہ سمانے حرب و ضرب کے ساتھ اور رقص و سرود کے ساتھ ناچتے گاتے گئے تھے، ہم یوں گئے اور یوں آئے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت کی موت واصل جہنم کیا اور غزوہ بدر میں انہیں شکست ہوئی، تو کم و بیش 1 سال تک جو مکہ کے لوگ تھے، مرد و خواتین، وہ اس تیاری میں لگے رہے، اس انتقام میں تھے ہم کب جو ہے مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیں۔ چنانچہ ہجرت کے تیسرے سال کم و بیش غزوہ بدر کے 1 سال بعد ہی انہوں نے پوری تیاری کی۔ چنانچہ لوگ ابو سفیان کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں اسلام لے آئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 2 تجاویز عرض کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ مسلمانوں کے خلاف ہم اپنا انتقام لے گئے، اس جنگ کے آپ سپہ سالار اور امیر بن جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے ابو سفیان جو کفاران مکہ کا مال تجارت لے کر گئے تھے، اس میں بہت نفع ہوا تھا، وہ ان کا دار الندوہ تھا یا بیت المال کہہ لیں، ان کا گورنمنٹ ہاؤس تھا، وہاں پہ پڑا تھا 1 سال سے۔ وہ غزوہ بدر کے مقتولین سے اتنے غمزدہ تھے اور انتقام میں اتنے پرجوش تھے کہ انہوں نے نہ راس المال کو چھیڑا تھا نہ اس کے نفع کو چھیڑا تھا۔ تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ جو اس تجارت کا راس المال ہے، اصل مال، وہ ان کے مالکوں کو واپس کر دیا جائے، اور اس کا جو نفع ہے وہ سارا کا سارا
وہ اس جنگ کے اخراجات کے اوپر لگائے جائے۔ ابو سفیان نے یہ دونوں تجاویز جو ہیں اس نے قبول کر لیں۔ تو یہ بہت بھاری رقم اس وقت اکٹھی ہو گئی، تو یوں انہیں جنگ کی تیاری کے لیے بہت سارا پیسہ انہیں مل گیا، اور اس طریقے سے انہیں مالی قوت اور افرادی قوت تو پہلے ہی حاصل تھی کہ وہ سب لوگ انتقام لینے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش 5 شوال 3 ہجری کو یہ خبر ملی کہ کفار قریش کا ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ مدینہ منورہ شریف کے قریب پہنچ چکا ہے اور مسلمانوں پہ حملہ کرنے لگا ہے۔ حضور نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ کیا، تو اکابرین انصار جو بڑے لوگ تھے اور اسی طرح منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابے اور مہاجرین، ان کی یہ رائے تھی کہ ہم شہر میں پناہ گزین ہو کے ان سے لڑیں۔ جو سچے مسلمان انصار اور مہاجرین تھے، اکابرین، انہوں نے اپنی فہم و فراست اور مخلصانہ مشورہ دیا، لیکن عبداللہ بن ابے نے جو یہ مشورہ دیا کہ شہر کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، یہ تو منافقانہ اور بزدلانہ تھا۔ چنانچہ انصار کے جو نوجوان تھے انہوں نے جوش کے اندر یہ رائے دی کہ آپ باہر جا کے ان سے لڑیں اور مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن لی، جو جنگی لباس ہوتا ہے۔ جب حضور نے جنگی لباس پہن لیا تو بعد میں انہیں اپنی احساس ہوا، ہم نے یہ مشورہ نوجوانوں نے کہا درست نہیں دیا۔ حضور سے عرض کیا ہمیں چاہیے کہ شہر کے اندر رہ کے لڑیں۔ حضور نے کہا کہ اب کسی نبی کے یہ لائق نہیں، مناسب نہیں کہ جب وہ جنگی لباس اور ہتھیار کو پہن لے پھر اسے اتار دے، اب اللہ کا نام لے کے نکلو۔ چنانچہ کم و بیش 1000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا جو غزوہ احد کی طرف چلا۔ اب راستے میں عبداللہ بن ابے منافقوں کا سردار، اس کے پاس کم و بیش 300 افراد تھے، یہ راستے سے واپس آ گیا یہ کہہ کر کہ میرا مشورہ نہیں مانا۔ تو یہ اس کی بدبختی دیکھیں، اور دیکھیں عین جہاد کے موقع پہ دشمن سر پہ کھڑا ہے تو یہ 300 افراد لے کے واپس آ گیا۔ اب 700 صحابہ کرام رہ گئے، جن میں سے کچھ لوگ بزرگ تھے جن کے پاس سامان حرب و ضرب بھی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ بہرکیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کی، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سربراہی میں احد پہاڑ کے ایک مقام پر 70 صحابہ کرام کو کھڑا کیا، ہمیں شکست ہو، ہمیں فتح ہو، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ جنگ شروع ہوئی تو کفار مکہ اور مشرکین انتقام کی آگ میں بڑے جوش کے ساتھ سے لڑ رہے تھے۔ ان کا جھنڈا ایک واصل جہنم ہوتا تو دوسرا اٹھا لیتا، دوسرا مرتا تو تیسرا اٹھا لیتا، لیکن بالآخر مسلمانوں کے جذبہ جہاد کے آگے وہ ٹھہر نہ سکے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میدان جنگ سے بھاگنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ تمام کافر مشرک غزوہ احد سے بھاگ گئے۔ اب بہت سارا مال غنیمت چھوڑ گئے۔ مسلمان مجاہدین اس مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے تھے۔ اب جن 70 صحابہ کرام کو حضور نے احد کے اس ٹیلے پہ کہا تھا کہ شکست ہو یا فتح ہو، میرے حکم کے بغیر نیچے نہیں اترنا، اب بتقاضۂ بشریت وہ انسان تھے، نبی نہیں تھے، اللہ کے نبی کے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، وہ انسان تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کافر بھاگ چکے ہیں، مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، وہ ان سے بتقاضۂ انسانیت یہ غلطی ہوئی کہ وہ نیچے آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اب اسلام نہیں لائے تھے، آپ کمال کے جنگجو تھے اور آپ میدان جہاد کے شاہ سوار تھے۔ آپ کی نظر جب اس ٹیلے پہ پڑی تو آپ نے فوراً ہی، جو انہوں نے چھوڑ کے نیچے آ گئے، وہ جگہ اوپر تھی اور صحابہ کرام نیچے تھے، اس نے فوراً ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کے، ہارا ہوا لشکر لے کے ادھر سے حملہ کیا۔ اب وہ ادھر سے بھی، اوپر سے بھی حملہ کرتے اور نیچے سے بھی حملہ کرتے، مسلمان حواس باختہ ہو گئے۔ 70 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اور 22 کافر بھی واصل جہنم ہوئے۔ یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، مسلمان اور زیادہ حواس باختہ ہو گئے کہ حضور شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن اسی دوران جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو تمام صحابہ کرام کو حضور کی طرف بلایا۔ اب کافر حضور کو ڈھونڈ رہے تھے، جو ہی انہیں حضور کے اوپر نظر پڑی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یک بارگی حملہ کیا۔ حضرت ابو دجانہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ ان کے درجوں کو بلند کرے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے اوپر ایسے تھے کہ جیسے انسان نے جسم کے اوپر ڈھال پہنی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کئی تیر، نیزے اور تلواروں کے زخم اپنے جسم کے اوپر کھائے، یہاں تک کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کٹ گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نقصان نہ پہنچنے دیا۔ لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو صدمہ پہنچا، یعنی آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص کر کے نوجوانوں کے لیے، آپ کو پڑھنے سننے میں ایک خاص ایک طبقہ ہے، خاص جو صحابہ کرام کو معاذ اللہ وہ صحابہ کرام کا بھی دشمن ہے، حضور کی بیویوں کا بھی دشمن ہے، خاص ایک طبقہ ہے، وہ ان 70 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج بھی وہ بدبخت گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور قرآن کی آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ یہ مخلص صحابہ کرام تھے، بتقاضۂ انسانیت، بتقاضۂ بشریت، وہ اس ٹیلے سے نیچے اترے، لیکن اللہ نے بھی معاف کر دیا اور اس کے رسول نے بھی معاف کر دیا۔ لہذا آج کسی بدبخت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی صحابی کو نعوذ باللہ برا بھلا کہے یا نعوذ باللہ گالی نکالے، برا بھلا کہے۔ تو ان کی بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے اپنی مال، جان، اولاد، ہر شے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے، ایک طرف یہ کھڑے ہوتے تھے، دوسری طرف ان کے رشتہ دار کھڑے ہوتے تھے، تو ان کے ہاتھ ان کی گردن اڑاتے وقت کانپتے نہیں تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے، مخلص صحابہ کرام تھے، لہذا بتقاضۂ انسانیت ان سے یہ معاملہ ہوا۔ ہجرت کے تیسرے سال حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر جو تھے انتقال کر گئے، تو ان کو فکر ہوئی اپنی بیٹی کی۔ انہوں نے سیدنا ابوبکر سے عرض کیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، تو سیدنا ابوبکر نے انکار کیا۔ اسی طرح انہوں نے سیدنا عثمان غنی سے کہا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ پھر یہ حضور کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میری بیٹی حفصہ سے آپ نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ سے وہ شادی کرے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا، اور عثمان سے وہ شادی کرے گی جو حفصہ سے بہتر ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح فرما لیا، اور حضرت عثمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کا نکاح ہوا، اور ان کا حضرت رقیہ کا، ان کے وصال کے بعد حضور کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر، جب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں، یہ بیوہ ہو گئی ہیں تو آپ ان سے نکاح کر لیں، تو میں نے انکار اس لیے کیا تھا کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ آپ ان سے نکاح کی خواہش رکھتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے راز کو فاش نہیں کیا۔ جب آپ نے مجھے کہا تو میں نے اس لیے انکار کر دیا تھا۔ 3 ہجری میں حضرت زینب بنت خزیمہ جو کہ بیوہ تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، لیکن یہ صرف 18 ماہ تک بقید حیات رہ سکی۔ نواسہ رسول حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح قانون وراثت کا جو قانون ہے، یہ بھی 3 ہجری کے اندر اس کے احکامات نازل ہوئے۔ تو 3 ہجری تک کے جو واقعات تھے سیرت النبی کے، وہ آج تک بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ اگلے جمعے کی نشستوں کو بیان کریں گے۔